امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور نتیجہ خیز بنانے کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں تیز۔ وزیر اعظم سعودی عرب اور فیلڈ مارشل تہران میں موجود۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے استقبال کیا۔ پاکستان کے اعلیٰ سطح کے وفد میں وزیر داخلہ محسن نقوی بھی شامل ہیں۔ ISPR کے مطابق پاکستانی وفد کی تہران آمد ایران امریکہ مذاکرات میں ثالثی کی کوششوں کا حصہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جدہ کے گورنر شہزادہ سعود بن عبداللہ، پاکستانی سفیر احمد فاروق اور دیگر نے استقبال کیا۔ شہباز شریف سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ ملاقات میں اسلام آباد مذاکرات پر مشاورت ہوگی۔ وزیر اعظم ترکیہ اور مصر بھی جائیں گے۔ ایران جنگ شروع ہونے کے بعد پہلا غیر ملکی وفد تہران پہنچا۔ جنگ کے دوران بھی ایران کا وفد صرف پاکستان آیا تھا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی منصوبہ بندی کی وجہ سے ملک کی تشخص بہتر ہوا۔ ساری دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں۔ دعا ہے مذاکرات کا دوسرا مرحلہ کامیاب ہو۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو، کہا خواہش ہے ایران، لبنان اور فلسطین کے حقوق پامال نہ ہوں۔ وزیر دفاع نے ایئر فورس کے جہاز سعودی عرب بھیجنے کا معاملہ اسٹریٹجک قرار دے دیا، جواب دینے سے گریز۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے اسرائیل کے لبنان پر جاری حملے علاقائی امن کی امید کے لیے نقصان دہ ہیں۔ ایران کی جنگ بندی سے پیدا ہونے والے موقع سے فائدہ اٹھایا جانا چاہیے۔ ٹرمپ کی ایران تنازع پر برطانیہ کے ساتھ تجارتی معاہدہ ختم کرنے کی دھمکی۔ برطانوی وزیر اعظم کا ٹرمپ کے سامنے جھکنے سے صاف انکار۔ کیئر سٹارمر کہتے ہیں میں اپنا فیصلہ نہیں بدلوں گا۔ ایران کے خلاف جنگ میں شامل ہونا برطانیہ کے مفاد میں نہیں، دباؤ کے تحت اپنی خارجہ پالیسی پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اماراتی نائب صدر اور ایرانی اسپیکر باقر کالیباف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ مشرقی وسطی کی صورتحال پر بات چیت، کشیدگی کم کرنے پر زور۔ متحدہ عرب امارات اور ایران کے درمیان تعلقات میں بہتری کی کوششیں تیز۔ ایران امریکہ مذاکرات میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا۔ اسلام آباد مذاکرات میں پاکستان نے دو ملکوں کو آمنے سامنے بٹھا دیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا واشنگٹن میں CFMCA کے اجلاس میں اظہار خیال، کہا پاکستان سفارتکاری کے ذریعے مسائل کے حل پر یقین رکھتا ہے۔ پاکستان میں تقریباً 8000 میگا واٹ شمسی توانائی کی صلاحیت موجود ہے۔ وزیر خزانہ کی IMF کے فرسٹ ڈیپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر سے ملاقات، پروگرام کے تسلسل اور بیرونی جھٹکوں کے اثرات پر تبادلہ خیال۔ وزیر خزانہ نے مشن ٹیم کی جانب سے IMF پروگرام کے جائزے کے مؤثر اور ہموار انعقاد پر شکریہ ادا کیا۔ سعودی عرب کا پاکستان کے لیے $3 ارب کی اضافی معاونت کا اعلان، $5 ارب سیف ڈپازٹ کی مدت میں بھی توسیع کر دی۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو، کہا سعودی عرب سے $3 ارب کے اضافی ڈپازٹ کی ادائیگی اگلے ہفتے متوقع ہے۔ موجودہ $5 ارب کے سعودی ذخائر اب پہلے کے سالانہ رول اوور انتظام کے تابع نہیں رہیں گے۔ پہلے سے موجود $5 ارب کی مدت کو طویل مدت کے لیے بڑھا دیا جائے گا۔ ولی عہد محمد بن سلمان اور سعودی وزیر خزانہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہم نے پچھلے ہفتے $1.4 بلین کی ادائیگیاں کی ہیں، تمام ادائیگیاں وقت پر کریں گے۔ 2017 سے 2022 کے دوران اوور انوائسنگ، وزیر اعظم کی ہدایت پر شاہد خاقان کی سربراہی میں ایک اور کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ۔ FPR کے امور پر ہفتہ وار جائزہ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ٹیکس کا پیسہ قوم کی امانت ہے، اس کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ دھندے میں ملوث تمام عناصر کے خلاف قانونی کارروائی کو تیز کیا جائے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی کراچی میں چینی قونصل خانے آمد۔ چینی قونصل جنرل آف کراچی کے چینی بزنس مینوں کو اسلام آباد کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی۔ وزیر داخلہ نے چینی بزنس مینز کو مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ چینی شہریوں کی حفاظت کے لیے کیے گئے اقدامات سے آگاہ کیا، کہا چینی سرمایہ کار پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، انہیں ہر سطح پر سہولتیں مہیا کی جائیں گی۔ پنجاب کے 485 دیہات کو مثالی گاؤں میں بدلنے کا مشن، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے مثالی گاؤں کے دوسرے فیز کی منظوری دے دی۔ مریم نواز کا مثالی گاؤں پروجیکٹ کی نگرانی اور تقابلی جائزے کے لیے ڈیجیٹل مانیٹرنگ کا حکم۔ 30 جون تک دیہات میں گندے پانی کے تالابوں کی صفائی کا ہدف مقرر۔ جائزہ اجلاس میں وزیر اعلیٰ کا راجن پور میں واٹر سپلائی کلسٹر بیسڈ اسکیم 15 مئی تک مکمل کرنے کا حکم، کہا دیہات میں بسنے والوں کا بھی وسائل پر مساوی حق ہے۔
پنجاب ترقی میں سب سے آگے ہے. ملک سے کوئی بھی لاہور آئے تو پنجاب کی ترقی کی مثالیں دیتا ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس. کہا کچھ حلقے کسانوں یا عوامی مسائل کے نام پر سیاست کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صوبائی وزیر عاشق کرمانی نے کہا کہ گزشتہ 3 سال سے ریکارڈ اراضی پر گندم کاشت کی جا رہی ہے. مریم نواز نے مشکل وقت میں کبھی کسانوں کو تنہا نہیں چھوڑا. سال 2026-27 کا بجٹ نوجوانوں اور غریب اور متوسط طبقے کے لیے بجٹ ہوگا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا محکمہ پلاننگ اور ڈیولپمنٹ کے اجلاس میں اظہار خیال. پشاور سے غلہ گودام کی منتقلی کے لیے متبادل جدید گودام قائم کرنے کی ہدایت. اجلاس میں اگلے ترقیاتی پروگرام کے لیے اہم منصوبوں میں کوہاٹ، مردان، پشاور اور زم اضلاع کو سیف سٹیز بنانے کی بھی تجویز.